کسی کو معاشرے کو یرغمال بنانے کی اجازت نہیں دیں گے. فیصلہ ہوا ہے، قانون کا نفاذ ہوگا. نگران وزیراعظم انوار الحق کاکڑ کی گلگت میں میڈیا سے گفتگو. کہتے ہیں حقوق کے نفاذ کی ذمہ داری ریاست کی ہے، احسن طریقے سے نبھائیں گے. غلط فہمیوں کی بنیاد پر دوریوں کا خاتمہ ضروری ہے. نگران وزیراعظم کا گلگت میں امراض قلب ہسپتال کا بھی دورہ. کہا یہ گلگت بلتستان میں امراض قلب کا پہلا ہسپتال ہے. ہمارے ہاں یہی فیصلے ہوئے کہ جو قوانین ہیں ان کا نفاذ ہوگا، اور قانون چاہے کوئی بھی ہو. مائنورٹی کے ایسے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کسی ایک ایجنڈے پر باقی ماندہ معاشرے کو ہاسٹیج بنا لیں گے، تو اس کی اجازت ہم کسی پاکستان کے اندر جو پاکستان کے انٹیلیجنس آؤٹ فٹس ہیں اسی کا اثر ہوگا، اسی کے زیر اثر ہم چیزوں کو انالائز بھی کریں گے، دیکھیں گے بھی. اور اگر کسی نے معاشرے میں جڑنا ہے تو وہ وہی ادارے ہیں جو آپ کے قومی ادارے ہیں. اس کے علاوہ نہ کسی ادارے کی گنجائش ہے، نہ کسی ملک کی گنجائش ہے، نہ کسی معاشرے کی گنجائش ہے. ون نیشن، ون لا، ون سلوگن، اور وہ ہے پاکستان. جس کسی کو کسی اور حوالے سے کسی سے کوئی امید ہے یا خوش فہمی ہے یا غلط فہمی ہے، وہ دور کر لے تو زیادہ بہتر ہوگا. نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا 9 مئی کے واقعات پر لاہور کے تمام چلان 3 روز میں پیش کرنے کا حکم. محسن نقوی کی زیر صدارت اعلیٰ سطح کا خصوصی اجلاس ہوا ہے. اجلاس میں 9 مئی اور جڑاوالا کے واقعات سے متعلق امور پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا. اجلاس میں 9 مئی کے ملزمان کے جیل میں روزانہ ٹرائل کے فیصلے پر عمل درآمد یقینی بنانے کا فیصلہ کیا گیا. وزیر اعلیٰ محسن نقوی کی جڑاوالا میں دیگر 13 گرجا گھروں کی تعمیر و بحالی 2 ہفتے میں مکمل کرنے کی ہدایت. نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا 9 مئی کے واقعات پر لاہور کے تمام چلان 3 روز میں پیش کرنے کا حکم. محسن نقوی کی زیر صدارت اعلیٰ سطح کا خصوصی اجلاس. آئین کے مطابق عام انتخابات کا انعقاد اور انتخابات کی تاریخوں کا اعلان الیکشن کمیشن آف پاکستان کا واحد اختیار ہے. نگران وفاقی وزیر قانون و انصاف احمد عرفان اسلم کا صوبائی وزرائے قانون کے ہمراہ اجلاس. اجلاس میں متفقہ طور پر اتفاق آئین کو مجموعی طور پر پڑھا جانا چاہیے اور آئین کی کسی بھی شق کو دیگر متعلقہ دفعات کو الگ کر کے نہیں پڑھنا چاہیے. اجلاس میں متفقہ طور پر اتفاق. اجلاس میں 4 صوبوں کے نگراں وزیر قانون شریک ہوئے. اجلاس میں قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے آئندہ عام انتخابات سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا گیا. تمام وزراء قانون نے جمہوریت کے اصولوں کی پاسداری اور انتخابات کے پرامن انعقاد کو یقینی بنانے کی اہمیت پر زور دیا. اٹک جیل میں چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف سائفر کیس کی سماعت. چیئرمین پی ٹی آئی کے جوڈیشل ریمانڈ میں 26 ستمبر تک توسیع. کیس کی سماعت آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت قائم خصوصی عدالت کے جج نے کی. جیل میں چیئرمین پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم کے 9 وکلاء بھی موجود تھے. اٹک جیل میں چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف سائفر کیس کی سماعت چیئرمین پی ٹی آئی کے جوڈیشل ریمانڈ میں 26 ستمبر تک توسیع. سائفر کیس میں شاہ محمود قریشی کے جوڈیشل ریمانڈ میں 26 ستمبر تک توسیع کر دی گئی. سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کو آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت قائم عدالت میں ہتکڑی لگا کر پہنچایا گیا. عدالت کے باہر میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے شاہ محمود قریشی نے کہا، میں ملک سے غداری کا سوچ بھی نہیں سکتا. جیل میں میرے بیرک کے ساتھ پھانسی گھاٹ ہے. اگر میں نے ملک سے غداری کی ہے تو مجھے پھانسی پر لٹکا دیا جائے. امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم کا گوادر بندرگاہ کا دورہ. چیئرمین پورٹ اتھارٹی سے ملاقات کی ہے. گوادر کے علاقائی تجارتی مراکز بننے کی استعداد، بندرگاہ کے آپریشنل اور ترقیاتی منصوبوں کا جائزہ لیا گیا. گوادر بندرگاہ کو امریکہ سے منسلک کرنے کے طریقوں پر بھی بات چیت. امریکی سفیر کی پاکستان نیوی کی مغربی کمانڈ سے بھی ملاقاتیں. علاقائی امور پر تبادلہ خیال. امریکی سفیر نے مستقبل میں شراکت داری جاری رکھنے پر زور دیا. امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم کا گوادر بندرگاہ کا دورہ. چیئرمین پورٹ اتھارٹی سے ملاقات کی. گوادر کے علاقائی تجارتی مرکز بننے کی استعداد، بندرگاہ کے آپریشن اور ترقیاتی منصوبوں کا جائزہ لیا گیا. گوادر بندرگاہ کو امریکہ سے منسلک کرنے کے طریقوں پر بھی بات چیت. پاکستان افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کے ملکی معیشت پر گہرے اور منفی اثرات. افغانستان ٹرانزٹ ٹریڈ پاکستان میں بلیک اکانومی کی بنیادی وجوہات میں سے ایک ہے.
ट्रांजिट ट्रेड के तहत अफगान दरामदात में 67% इजाफा हुआ, जिसकी मालियत फरवरी 2022 में 6.71 बिलियन अमरीकी डॉलर तक जा पहुंची, जबकि गुज़श्ता साल ये दरामदात 4 बिलियन अमरीकी डॉलर थी। इस बारे मजीद क्या तफसीलात जानते हैं खालिद महमूद से। खालिद, अपडेट कीजिएगा। जी देखिए जी, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो ट्रांजिट ट्रेड है, इसके मुल्की मईशत पर जो है वो गहरे मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो है वो अफगानिस्तान से स्मगल होकर पाकिस्तान आती हैं, जिससे पाकिस्तान की जो अपनी इंडस्ट्री है वो तकरीबन तबाह हो चुकी है। और अफगानिस्तान ट्रांजिट ट्रेड पाकिस्तान में जो ब्लैक इकोनॉमी है उसकी भी बुनियादी वजूहात में से एक है। अफगान हुकाम अफगान ट्रांजिट ट्रेड के आइटम की कीमतों के हवाले से भी पाकिस्तान कस्टम के साथ जो है वो गलत बयानी करते हैं, और जबकि ज़राए का ये भी कहना है कि जिसका नतीजा है कि इतिहास की रिपोर्ट शुदा और हकीकी कदर में नुमाया फर्क सामने आता है, जिसके बाद पाकिस्तान में गैर कानूनी तरीके से जो ये चीजें आती हैं, जिसमें ट्रांजिट ट्रेड के तहत अफगान दरामदात में 67% इजाफा हुआ है, जिसकी मालियत फरवरी 2023 में जो है 6.71 बिलियन डॉलर अमेरिकी बिलियन डॉलर थी, जो गुज़श्ता साल जो है वो 4 बिलियन डॉलर थी। लिहाजा अफगानिस्तान की जानिब से ये जो तजारत हो रही है अफगान ट्रांजिट ट्रेड के थ्रू, इसके पाकिस्तानी मईशत पर बिल्कुल मनफी असरात हैं। पाकिस्तान की जो अपनी इंडस्ट्री है वो इससे तबाह हो चुकी है, और बिलतरतीब जो दरामदात हैं उसमें भी जो है वो कमी आ रही है, जिससे पाकिस्तान की मुल्की मईशत पर बोझ है। लिहाजा इस पॉलिसी को अब तब्दील करने की जरूरत है कि पाकिस्तान भी टैक्सों का निज़ाम जो है वो बेहतर कर रहा है, और अफगान ट्रांजिट ट्रेड के हवाले से भी पाकिस्तान को नए टैक्सेस के नफाज के हवाले से भी बात करनी चाहिए। जी खालिद महमूद, आपका शुक्रिया। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुताल्लिक केस का फैसला महफूज कर लिया है। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के वकील को दलाइल के लिए मजीद वक्त देने की दरखास्त मुस्तरद कर दी। इलेक्शन कमीशन की जानिब से पीटीआई के वकील को मजीद वक्त देने की दरखास्त मुस्तरद कर दी गई। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के इंटर पार्टी इंतखाबात से मुताल्लिक केस का फैसला महफूज कर लिया। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के वकील को दलाइल के लिए मजीद वक्त देने की दरखास्त मुस्तरद कर दी। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के इंटर पार्टी इंतखाबात से मुतालिक केस का फैसला महफूज कर लिया। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के वकील को दलाइल के लिए मजीद वक्त देने की दरखास्त मुस्तरद कर दी। इलेक्शन कमीशन की पीटीआई के वकील को दलाइल के लिए मजीद वक्त देने की दरखास्त मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के इंटर पार्टी इंतखाबात से मुतालिक केस का फैसला महफूज कर लिया। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के वकील को दलाइल के लिए मजीद वक्त देने की दरखास्त मुस्तरद कर दी। कोलंबो में बारिश जारी। आज शाम पाकिस्तान और श्रीलंका की प्रैक्टिस शेड्यूल है। पाकिस्तान और श्रीलंका का एशिया कप सुपर 4 में कल डू और डाई मैच होगा। जीतने वाली टीम भारत के खिलाफ फाइनल खेलेगी और हारने वाली घर जाएगी। बारिश की वजह से मैच ना हो सका तो श्रीलंका फाइनल खेलेगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी इस वक्त गुफ्तगू कर रहे हैं। सोच आगे लेते हुए हमेशा यूनिवर्सिटी के पे फोकस करते और हमारा कोशिश ये रहता है कि हम चाहते हैं कि हम अपने अवाम को भी ख़ास तौर पे जो पसमानदा इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं उनको भी वो सहूलतें मिलें, उनको भी वो मौके मिले जो दूसरों को मिलते हैं। तो जो मुझे सबसे पसंद आया बात जो आपने की है वो ये है कि आपने 2012 से लेके आज तक जो आपके तालिब इल्म हैं उनकी जो फ़ीस है उसमें आपने इजाफा किया, और ये पीपल्स पार्टी का फ़लसफ़ा है कि चाहे वो सेहत का डोमेन में हो, अगर आपके पास वसाइल नहीं है तो इसका ये वो कोई रुकावट नहीं होना चाहिए आपको वो मयारी इलाज लेने में। और वैसे ही तालीम में और तालीमी इदारे में हमारा ये सोच है कि आपको अगर आपके पास वसाइल नहीं है ये कोई रुकावट नहीं होना चाहिए आपको मयारी तालीम हासिल करने से। और जो आपने यहाँ दिखाया है कि अगर आप सही तरीके से अपना वसाइल को खर्च करते हैं तो आप इस किस्म के इदारे आप बना सकते। इसके साथ साथ एक और चीज़ ज़रूरी होता है कि राइट मैन फॉर द राइट जॉब, और आपने साबित कर दिया कि यू आर द राइट मैन फॉर द राइट जॉब। मैं समझता हूँ कि जब आप जैसे लोगों को मौके दिए जाते हैं
سپورٹ بھی پیچھے ہوتے ہیں تو ہم انسٹیٹیوشنز قائم کر سکتے ہیں. یہ میں نے خود اپنا ایکسپیرینس میں صوبہ سندھ میں دیکھا ہے کہ چاہے وہ ہمارا گمبد کا ڈاکٹر بھٹی صاحب ہو یا میرا جو NICVT کا منصوبہ ہے اس کا ڈاکٹر ندیم قمر صاحب ہو, جب آپ رائٹ مین فار دا رائٹ جاب لگاتے ہیں اور حکومت کا اس طریقے سے انٹرفیئرنس نہیں ہوتا ہے تو پھر ایک اس قسم کے ادارہ بنا سکتے اور ثابت کر سکتے کہ پبلک انسٹیٹیوشنز بھی ڈیلیور کر سکتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ صرف پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز ڈیلیور کر سکتے ہیں. تو آپ کا جو NFC انسٹیٹیوٹ آف انجینئرنگ ہے اس نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ پبلک انسٹیٹیوشنز بھی ڈیلیور کر سکتے ہیں اور یہ بہت ضروری بات ہے. اور مجھے میں جانتا ہوں کہ جب گیلانی صاحب وزیر اعظم تھا اور صدر زرداری صاحب صدر تھے تو وہ چاہ رہے تھے کہ اسی ماڈل کو ہم HEC میں اپنائیں, مگر افسوس کے ساتھ وہ ہم سے ابھی تک نہیں ہو پایا. انشاءاللہ تعالیٰ اگر اللہ تعالیٰ اور پاکستان کے عوام پاکستان پیپلز پارٹی کو موقع دیتے ہیں تو آپ کے ساتھ مل کے انشاءاللہ تعالیٰ ہم چاہیں گے کہ اسی طریقے سے ہم اپنے وسائل کے اندر رہ کے اپنے انسٹیٹیوشنز کو تگڑا کر رہے ہیں اور ان سے عوام کو وہ ان کا جو حق ہے ان کو جو وہ سہولت ملنا چاہیے وہ ان کو ضرور ہم انشاءاللہ تعالیٰ ہمارا کوشش یہ ہوگا. ہم نے ثابت بھی کر لیا کہ ایک دو جگہ میں کہ اگر ہمیں موقع دیا جائے کہ ہم یہ کر سکتے ہیں تو اس میں ہم آپ کی ایڈوائس چاہیں گے, سپورٹ چاہیں گے, تجویزیں چاہیں گے تاکہ ہم یہ آگے لے کے اس پہ مزید کام کر سکتے ہیں. اور میں آپ کا بہت اس چیز کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنا جو ہمارا سیلاب پچھلے سال جو ہوا تھا, جو جنوبی پنجاب, سندھ اور بلوچستان کے عوام اس وقت بہت متاثر ہوئے تھے, تو آپ نے ہمیں اس مشکل وقت میں ساتھ بھی دیا تھا اور اس کا بھی ہم آپ کا بہت ہی شکر گزار ہیں آپ کا. اور اب میں آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لینا چاہوں گا اور آئی ایم لوکنگ فارورڈ ٹو گوئنگ ٹو دی انوگریشن. اس میں ہم نے سر ایک ٹاپک دیا تھا پاکستان اور اس کی بین الاقوامی ذمہ داری. اچھا. تو اس کی فیور میں اور اس کے اگینسٹ میں ہم نے ڈیبیٹ کروائی. اچھا. تو اس کے 3 ونر جو ہے نا, ہاں, وہ آج یہاں پہ آئے اور ضرور آپ ان سے ملوائیں اور میں ضرور ان کو شیل دلوانا چاہوں گا. پاکستان اور اس کے ویری گڈ. تھینک یو ویری مچ. جیسے کہ وائس چانسلر صاحب نے کہا کہ جو ٹاپک تھا پاکستان انٹرنیشنل آبلیگیشن, تو اس کے اوپر اس سے زیادہ موضوع شخصیت تھوڑی سی تھی جو آج کے ہمارے چیف گیسٹ ہیں. تو آپ سے گزارش ہے کہ پلیز ہمارے فرسٹ سیکنڈ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی جانب سے NFC یونیورسٹی میں بات کی گئی. انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ تعلیم پر توجہ دی ہے, پسماندہ علاقہ کے بچوں کو تعلیم کی ہر طرح کی سہولیات فراہم کریں گے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ کوشش ہے اپنے خادم کو بھی, اپنی عوام کو بھی ہر طرح کی سہولتیں مہیا کی جائیں.